عن سالم بن العنزلیہ انہم صاروا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم حنین فاطنب السیرہ حتی کان عشیۃ فحضرت صلاۃ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجاء رجل فارس فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان انطلقت بین ایدیکم حتی طلعت جبل کذا و کذا فاذا انا بحوازن علی بکرۃ آبائہم بزعنہم ونعامہم وشائہم اجتمعوا الی حنین فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال تلک غنیمۃ المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی ثم قال من يحرسنا الليل قال انس بن ابي المرصد الغنوي وانا يا رسول الله قال فركب فرسا له وجاء الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال استقبل هذا الوادي حتى تكون في اعلاه ولا نغرن من قبلك الليل. اتنی حدیث دا خلاصہ ہے کہ حضرت سال بن حنظلیہ کہنے رسول اللہ بڑی لمبی اس دن اسی چلتے ہی رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی حنین والے دن. میں نے مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی اور جب حضور نے سلام پھیرا تو ایک صحابی آ گیا، عرض کی حضور ان انطلقت بین ایدیکم، حضور میں آپ کے مبارک لشکر سے آگے گھوڑا دوڑا کر چلا گیا تھا، میں فلاں پہاڑ کے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن والے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. یا رسول اللہ وہ بکریاں بھی لا رہے ہیں، اپنے چوپائے بھی لا رہے ہیں، اپنے بچے بھی لا رہے ہیں، اپنی عورتیں بھی لا رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دور کی جو پرانے کنویں تھے ان کی چرخیاں بھی اکھیڑ کر لا رہے ہیں. حضور اجتمعوا الی حنین، حضور فیصلہ کن جنگ کے لیے وہ آ رہے ہیں. حضور میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، نبی فتبسم رسول اللہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ. حضور نے فرمایا، حضور نے تبسم فرمایا، وقال تلک غنیمۃ المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی. حضور نے فرمایا سارا مال کل ساڑھے ہاتھ چوئے، اٹھ بھی ہاتھ چوڑ گے، بکریاں بھی، گاواں بھی، سونا بھی، چاندی بھی. تلک غنیمۃ المسلمین. ثم قال من يحرسنا الليل، حضور نے فرمایا اچھا بھائی راتی ساڑھا پیرا کنے دینا ہے؟ قال انس بن ابی المرصد الغنوی انا یا رسول اللہ. گلاں کر رہے ہو، لکھاں دا مجمع ہوئے تو ٹنگا کمی جا رہی ہوں تے وہ صحابی کو سن کے بھی حضور پوری جنگ نال آ رہے ہیں، ہاتھی بھی لے آ رہے ہیں، سارے چیزاں لے آ رہے ہیں، تیر انداز جناب ساری چیزیں جنگی سامان لے آ رہے ہیں. کلے صحابی اٹھ کے عرض کی تھی حضور آج میں رات پیرا دوں شالا دوست دلان کدی نیند نہ آ. اکیلے انس حضور میں ہوں، فرمایا فرکب، فرمایا جاؤ سوار ہو کے آؤ. فرکب فرسا لہو فجاء الی رسول اللہ، گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار ہاتھ میں پکڑ کر آئے. حضور نے فرمایا استقبل ھذا الشیب، فرمایا یہ گاڑیاں اوپر چلے جاؤ، او تے چڑھ جانا حتی تکون فی اعلی، اینا پہاڑاں دے تے چڑھ جانا. ولا نغرن من قبلک اللیلہ، فرمایا راتی ادھروں حملہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے یعنی اتنے بڑے لشکر کے سامنے تنے تنہا چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہی. اقبال کہتا اندر حضور دا عشق ہوئے پھر ایک سپاہی دی ضرب بھی پورے لشکر دا کام کر رہا ہے. لا نغرن من قبلک اللیلہ، حضور فرماتے ہیں ادھر سے رات کے وقت ہمارے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے. فلما اصبحنا فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی مصلاہ فرکع رکعتین. حضرت سال بن حنظلیہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صبح جب ہم نے کی تو حضور باہر تشریف لے آئے خیمے سے، جہاں ہزاروں صحابہ کو حضور نماز پڑھانے کے لیے ہم نے ایک جگہ بنائی تھی، وہاں حضور تشریف لائے، 2 سنتیں ادا کی. ثم قال هل احسستم فارسکم، حضور نے فرمایا وہ شاہ سوار نہیں آیا، میں وہ شاہ سوار نہیں آیا جی، وہ شاہ سوار. ابھی حضور نے سنتیں پڑھی اور فرض پڑھنے ہیں، اور درمیان میں اس پہرے دار کا خود پوچھا. صحابہ نے نہیں کہا کہ حضور بڑی دیر کر دی اللہ خیر ہی کرے. حضور فرماتے ہیں هل احسستم فارسکم، بھائی وہ شاہ سوار کا کوئی عطا پتا، شاہ سوار کا کوئی عطا پتا.
قالوا ما احسسنا ہو، اگر کہتی حضور کوئی عطا پتہ کوئی نہیں. فصبب بالصلاۃ، حضرت بلال تکبیر تحریمہ پڑھی، حضور نے نماز شروع کر دی. فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب. بس ایتھے آ کے عقل بھی مک گئی، ایتھے گل اگے بندہ کی کرے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب. حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، دوران نماز سامنے دیکھ بھی رہے ہیں میرا غلام نہیں آ رہا. جو رسول اللہ کی پہرے داری کے لیے جائے، رسول اللہ تو خود امام الانبیاء اللہ کی نماز پڑھا رہے ہوں، ہاں جی 10,000 صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، سامنے والی وادی کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں. ایسے آگے گل مک جاندی، اس تو کہ میرے کو گل ہی کوئی نہیں رہ جاندی. رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوئے وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّيْبِ، تے ہے بھی سیاستہ دی حدیث تے راوی بھی ضعیف کوئی نہیں. وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّيْبِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، جب رسول اللہ نے نماز مکمل کی سلام پھیرا، فَقَالَ أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ، فرمایا بھائی سب کو خوشخبری ہو، وہ شاہ سوار آ گیا. کیوں جی اسی نماز مکمل کرن تو بعد کہنے لا الہ الا اللہ. فلما قضا صلاتہ، جب حضور نے نماز مکمل کی، فسلم، سلام پھیرا، فقال ابشروا فقد جاءکم فارسکم، اور حضور نے درمیان میں کوئی جملہ نہیں فرمایا. کیوں جی؟ فرمایا بھائی تمہیں خوشخبری ہو وہ شاہ سوار آ گیا، بس تمہیں خوشخبری ہو وہ شاہ سوار آ گیا. فجعلنا ننظر الى خلال الشجر في الشيب فاذا هو قد جاء فسلم على رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہندے اسی پھر این درختاں ویکھن لگ پئے، حضور فرما دیتا تے آ تے گئے کیڑے پاسوں آ رہے، حضور نے فرمایا جا آ گئے تے فرمایا سانو اسی پھر انج فجعلنا ننظر الى خلال الشجر، درختاں دے جھنڈ اسی بھی ویکھن لگ پئے او پہاڑ دی طرف. فیضا ہو وقت جا، اسی ویکھیا تے حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی گھوڑا دوڑاندے ہوئے تلوار لہراندے ہوئے آ گئے. حضور نے کنہاں نو کیا ابشرو، جنہاں دے ہاتھ وچ تلوار ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. میں کہا جے تیرے کو تلوار نہیں چلتی تو یہود و نصارہ تو متاثر ہو گیا، انہاں تے ایٹم بم بھی بڑھائے، تو اجے تلواراں نہ وطنا گلاں کرنا، چلا بنا کے چلا بھی دیتے، ہائیڈروجن بم بھی چلا دیتے. افغانستان دے پہاڑاں وچوں بھی پانی نکل آیا، عراق بھی گیا ویران ہو گیا، شام بھی ویران ہو گیا، ہن یمن دے پیچھے لگے ہوئے. اور جڑے بجائے اس دے کہ فرانس تو دھمکیاں دین، کہندے وہاں جنہوں نے کام کیا ہے نا وہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم تیری مذمت کرتے ہیں. ہم تیری مذمت کرتے ہیں، ایک بار نہیں لاکھ بار ہم تیری مذمت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی حضور نے مذمت نہیں کی، بلکہ نماز کے دوران دیکھا اور جب نماز کے سلام پھیرا تو فرمایا وہ آ گئے. بھائی تو مذمت کرتا ہے، کوئی نہیں، انشاءاللہ تیرے اوپر بھی وقت آنے والا ہے. گناہگار کے لیے تو معافیاں ہوتی ہیں، غدار جو حضور کی عزت کے ساتھ غداریاں کر جائیں نا ان کے لیے معافی نہیں. وہ پھر رہا باہر پھر رہا، کوئی اتھے پھر رہا ہے، کوئی جناب ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے. اے رب دی نصرت کس ویلے آنی ہے تو آن والی. فرانسیسی صدر کدوں خنزیر نے مرنا ہے وہ بھی فیصلہ ہو چکا، کل مرنا ہے پرسوں مرنا ہے، انہیں خنزیر نے مرنا تو مرنا ہے، مرنا کسی غازی دے ہتھوں ہی ہے. صحابی آ کے کی عرض کی تھی، حضور ان انطلقت حیث امرنی رسول اللہ، حضور جہاں تو مجھے حکم دیا تھا نا میں وہاں گیا. فلما اصبحت، حضور میں نے صبح کی نا، حضور میں نے دونوں پہاڑوں تے چڑھیا. فنظرت فلم ارى احدا، حضور میں دونوں پہاڑوں تے چڑھیا تو میں نے کوئی بندہ نظر نہیں آیا.
جی آپ نے حکم دیا تھا گیا میں وہیں تک ہوں، لیکن بندہ مجھے کوئی نہیں نظر آیا۔ حل نزلت اللیلہ، حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو؟ یہ بھی ادامن ہمیں راتی ستے رہے ہو تھے؟ قال لا الا مصلیا او قاضیا حاجتا، جدو تسی فرما دیتا ادھر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو حضور میں پھر سونا سی، ہاں نماز کے لیے گھوڑے سے اترا اور وضو کے لیے اترا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدها۔ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی پیرا دے کے آئے، حضور نے ساری گل پوچھی تے پھر جدوں نہ کیا نا حضور نہیں میں تے ساری رات پیرا دیتا، تے حضور نے فرمایا قد اوجبتا، فرمایا اج رات تو جڑا اپنے نبی دا پیرا دیتا نا جنت این چھک کے تو اپنی طرف۔ یہ تو رسول اللہ نے فرمایا قد اوجبتا، تو این جنت چھک کے اپنی طرف لے فلا علیک اللہ تعمل بعدها۔ او بلے 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 بلے، فرما آج تو بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ ایک رات کا پیرا تیرے لیے کافی ہے۔